عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استطاع عمدا فليقضي. رواه الترمذي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. کتاب الصوم سے یہ حدیث پڑھی گئی ہیں. باب تنزیہ الصوم یعنی روزے کی تطہیر سے متعلق یہ احادیث ہیں، اور کچھ مسائل ہیں جو روزوں سے متعلق ہیں. اور چونکہ ایک اہم فریضہ ہے روزہ رکھنا، اللہ کی طرف سے فرض قرار دیا گیا ہے، اور رمضان میں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تو یہ چونکہ فرض ہے تو فرائض کے بارے میں زیادہ ہمیں آگاہی ضروری ہے ان مسائل سے متعلق جو ان کی ادائیگی کے حوالے سے ہیں. ان احادیث میں کچھ چند ایک مسائل کا ذکر ہے. مثلا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کا وقت ہو جاتا تھا رمضان المبارک میں، آپ حالت جنابت میں ہوتے تھے، اور یہ ایسی حالت ہوتی تھی جو احتلام کی وجہ سے نہیں تھی، یعنی صحبت کی وجہ سے یہ غسل ضروری ہوتا تھا. اور فجر کا وقت ہو جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد غسل فرماتے تھے اور روزہ بھی رکھتے تھے. یعنی اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اسے غسل کی ضرورت ہو اور وہ حالت جنابت میں ہو، چاہے وہ حالت احتلام ہے یا بیوی کے ساتھ کو صحبت وغیرہ کی ہے، اور فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، یعنی مطلب یہ دن شروع ہو جاتا ہے تو گویا روزہ بھی شروع ہو گیا، تو اس کا روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. یعنی حالت جنابت میں روزہ جو ہے وہ درست ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں غیر ضروری تاخیر کی جائے. یہ چونکہ بڑی اہم روایت ہے، اور وہ روایت بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ معاملات جو ازدواجی زندگی سے متعلق ہیں وہ ازواج مطہرات ہمیں نہ بتاتی تو ہمیں کیسے ان مسائل کے بارے میں علم ہوتا. وہ امت کی مائیں بھی ہیں، وہ معلمہ بھی ہیں، انہوں نے امت کو تعلیم دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتایا ہے. اور یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی یہ معمول ہوتا تھا، یعنی کبھی ایسا بھی ہو جاتا تھا، اور ایسا اس لیے ہوتا تھا تاکہ امت کو طریقہ معلوم ہو جائے اور امت کو کوئی دشواری پیش نہ آئے اس حوالے سے، اور یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس کی گنجائش ہے، یعنی بیان جواز کے لیے تھا. ورنہ تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر وقت جو ہے وہ رمضان میں وہ تو قیام اللیل میں گزرتا تھا، لیکن یہ تعلیم امت کے لیے تھا. اچھا، دوسری بھی کچھ احادیث ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خاوند کے لیے جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ بوس و کنار کرے، اور یہ بھی احادیث سے ثابت ہے. لیکن اس حوالے سے فقہا کی رائے یہ ہے کہ جو شخص جوان ہو اسے اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے اور اس سے گریز کرنا چاہیے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ایسا عمل کر بیٹھے جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ روزہ فاسد ہو جائے بلکہ وہ کفارہ بھی دینا پڑے. تو اس لیے اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے. وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے بھولے سے روزے کی حالت میں کھا لیا یا پی لیا اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے. اب یعنی وہ پھر اس کو توڑے نہیں، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا ہے اور پلایا ہے. یعنی یہ کوئی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شیطان کی طرف سے ہوا ہے، اللہ نے اس کے اوپر یعنی مہربانی کی.
اس کے حال کے اوپر رحم کیا، اس کو کھلا پلا دیا، اب اس کے روزے کے اجر و ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، اس لیے اسے آپ روزے کو آگے جاری رکھنا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ روزہ ٹوٹ گیا۔ تو یہ اس صورت میں ہے جب کہ بھول کر آدمی کھا پی جاتا ہے۔ البتہ ایک شخص جو ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ جی میں نے تو کھا پی لیا، وہ اس کے بعد پھر وہ روزہ ہی توڑ دے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ایسا کر لیا تو اس کے ذمہ صرف ایک روزے کی قضا ہے، یعنی کفارہ نہیں ہے اس کے اوپر۔ لیکن اگر یہ شخص جو ہے اس نے بھولے سے کھانے کے بعد یا پینے کے بعد تو روزہ ہی توڑ دیا اور بیوی کے ساتھ بھی مجامعت کر لی، تو اس بارے میں فقہا کی رائے یہ ہے کہ ایسے شخص کے اوپر کفارہ بھی ہے، تو اس معاملے میں یعنی احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی چیز باہر سے حلق کے اندر چلی جاتی ہے، کوئی بعض اوقات کوئی مکھی، کوئی مچھر، کوئی منہ کھلا ہوتا ہے، کوئی گرد و غبار وغیرہ چلا جاتا ہے اور وہ خود بخود چلا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ اس میں تو اس کی اپنی کوئی ارادہ شامل نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص قصداً ایسا کرتا ہے تو اس صورت میں پھر روزہ فاسد ہو جائے گا، جان بوجھ کر اگر ایسی حرکت کرتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کے کوئی چیز جو ہے وہ اپنے جسم کے اندر داخل کر لیتا ہے، مثلا کان میں دوائی وغیرہ ڈالی جاتی ہے، تو اکثر علماء کے نزدیک روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اس لیے کان میں دوائی ڈالنے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اگرچہ بعض علماء کا جو ہے ان کی رائے یہ ہے کہ اس سے نہیں ہوتا، لیکن بہرحال احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ پانی اگر کان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، چاہے وہ خود ایک آدمی جو ہے وہ بے احتیاطی بھی کرتا ہے یا ویسے ہی چلا جاتا ہے، تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ ابتلاء عام ہے اور اس کو روکنا بڑا مشکل ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ابھی جو روایت ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اوپر قے کا غلبہ ہو جائے، یعنی مسلسل بہت زیادہ قے آئے اور وہ روزے کی حالت میں ہو، تو فرمایا اس کے ذمہ قضا نہیں ہے، اور جس نے جان بوجھ کر قے کی یعنی اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے، تو اس کے لیے قضا ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جسم کے اندر سے کوئی چیز اگر باہر آتی ہے، جس طرح مثلا آدمی کو قے ہو جاتی ہے، تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ خود بخود قے ہو جاتی ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی خود قے کرتا ہے، اپنے ارادے سے قے کرتا ہے۔ تو اگر کسی شخص نے قصداً قے کی ہے، اپنے ارادے سے کی ہے، خود بخود نہیں ہوئی، یعنی اس نے جس طرح زور لگایا اور قے کر لی، اور وہ قے کی مقدار اتنی ہے یعنی منہ بھر کر ہے، تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ لیکن اپنے ارادے سے قے نہیں ہے، غیر اختیاری طور پر اس کو قے ہو گئی، اب وہ چاہے تھوڑی مقدار میں ہے یا زیادہ مقدار میں ہے، روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ تو بعض لوگ جو ہے معمولی سی قے پر روزہ جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ صرف اسی صورت میں روزہ فاسد ہوتا ہے جب اپنے ارادے سے قے ہو، خود زور لگا کر ایک آدمی قے کرے اور منہ بھر کر قے آئے اس صورت میں۔ لیکن خود بخود ہو تو تھوڑی ہو یا زیادہ، اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، روزے کو آگے جاری رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات آدمی کی ناک سے خون نکل آتا ہے، نکسیر نکل آتی ہے، اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی چونکہ خون نکل آیا ہے تو روزہ فاسد ہو گیا، حالانکہ اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی خون نکلواتا ہے اپنے جسم سے کسی ضرورت کے تحت، مثلا کسی کو ڈونیٹ کر رہا ہے
کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان میں نہ کرے، کیونکہ پھر کمزوری لاحق ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں مکروہ بھی ہو جاتا ہے اگر آدمی کو زیادہ کمزوری لاحق ہو، کیونکہ فرض ہے، فرض کی ادائیگی میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی جو ہے اس کو اہمیت نہ دے۔ لیکن بعض اوقات جسم سے خون نکلوانا پڑتا ہے، کبھی ٹیسٹ کے لیے نکلوانا پڑتا ہے، اب ایسی صورت میں روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، یعنی کوئی جسم سے خون نکالا جائے تو روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، یا کوئی چیز اندر انجیکٹ کی جاتی ہے، رگ کے ذریعے کی جاتی ہے، یا کے جو مسل میں کوئی انجیکشن وغیرہ لگایا جاتا ہے، اس صورت میں بھی روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن اگر باہر سے کوئی چیز جسم کے اندر چلی جائے اور وہ حلق کے اندر چلی جاتی ہے یا پیٹ میں چلی جاتی ہے، اور معمولی مقدار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک چھوٹا ذرہ ہی کیوں نہیں، اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز جسم کے اندر ہی پہلے سے موجود ہے، مثلا کھانے کے بعد جسم میں دانتوں کے ساتھ، زبان کے ساتھ کوئی چیز لگی ہوئی تھی اور وہ معمولی مقدار میں ہے، جس طرح چنے کا جو دانہ ہے اس سے کم مقدار میں ہے اور وہ حلق سے نیچے اتر گیا ہے، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ لیکن وہ تو جس وقت روزہ شروع کیا اس وقت اس کے منہ میں پہلے سے ایک چیز موجود تھی، باہر سے کوئی چیز بہت معمولی ہی جسم میں داخل ہو جائے گی تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بعض چیزیں ایسی ہیں جو مثلا دھوئیں سے متعلق ہیں، مثلا حقہ ہے یا اسموکنگ ہے، آدمی سگریٹ نوشی کرتا ہے، یا بعض اوقات پان منہ میں رکھ لیتا ہے، بعض اوقات مسواک منہ میں رکھ لیتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ روزے کی حالت میں ان کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ خاص طور پہ جو دمے کے مریض ہوتے ہیں، سانس کی تکلیف ہوتی ہے، وہ انہیلر استعمال کرتے ہیں روزے کی حالت میں، تو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے انہیلر کو استعمال کیا تو اس کا جو مواد ہے وہ جوف دماغ میں چلا جاتا ہے، اس کے بارے میں علماء کی رائے یہی ہے کہ اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں انہیلر کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی شخص بیمار ہے اور اس کو اور کوئی متبادل نہیں ہے اور ضروری ہے اس کا استعمال، تو وہ روزے کو قضا کر لے، وہ روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے پھر ایسے شخص کے لیے اگر وہ زیادہ بیمار ہے اور اسے یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے اندر بہت زیادہ مسواک کا اہتمام فرماتے تھے، یعنی مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مسواک بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے تھے تاکہ منہ میں بو پیدا نہ ہو اور وہ کسی ناگواری کا باعث نہ ہو، اذیت کا باعث نہ ہو۔ اب مسواک کے ریشے بھی ہوتے ہیں، وہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں، تو اگر کوئی ریشہ حلق کے نیچے بھی چلا گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ احتیاط کرنی چاہیے مسواک استعمال کرتے ہوئے، اور خشک استعمال کرنی چاہیے۔ بہت گیلی جو مرطوب ہوتی ہے اس میں ذرا احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اس میں تو اس کا پانی بھی موجود ہوتا ہے اور وہ چباتے چباتے بار بار حلق میں بھی جاتا ہے، تو ایسی جو مرطوب مسواک ہے اس کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ روزہ ختم ہو جاتا ہے، روزہ شروع ہو جاتا ہے یعنی فجر کے وقت، اور اس وقت وہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں، تو اس میں اس سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جو پیسٹ ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ حلق کے اندر چلا جاتا ہے اس کا مواد، اور وہ معمولی سا بھی چلا گیا تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اس لیے ٹوتھ پیسٹ روزے کی حالت میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ٹوتھ پیسٹ کے استعمال سے یا مسواک کے استعمال سے یا ویسے بھی مسوڑے خراب ہوتے ہیں، منہ میں خون آ جاتا ہے، تو اگر وہ خون حلق سے نیچے اتر گیا اور وہ اس کی مقدار تھوک سے زیادہ ہے، یعنی جو منہ میں جو لعاب ہے اس کی بنسبت خون کی مقدار زیادہ ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ لیکن اگر کم ہے اور وہ اندر ہی یعنی مسوڑوں سے نکلا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ روزے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ جب پوچھا ایک شخص نے کہ میری آنکھوں میں تکلیف ہے، کیا میں
سرما ڈال سکتا ہوں روزے کی حالت میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو روزے میں سرما بھی لگایا جا سکتا ہے، سر میں بھی تیل وغیرہ لگایا جا سکتا ہے، خوشبو بھی استعمال کی جا سکتی ہے. اور اسی طرح آنکھوں میں کوئی ایسی دوائی ہو جو آنکھوں کی تکلیف یا بیماری کے لیے ضروری ہو، اس کے ڈالنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال یہ چند مسائل ہیں جو روزوں سے متعلق ہیں، جن کا جاننا ضروری ہے. محض بھوکا پیاسا رہنا ہی نہیں، ایسی چیزوں کا بھی جاننا جس سے روزہ کے اوپر منفی اثر پڑتا ہے یا وہ فاسد ہو جاتا ہے، ان کا علم بھی بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.